تین چیزیں آدمی کو لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دیتی ہے۔ ایک انسان کا حسن خلق، نرمی طبع اور توضع۔ یہ تین چیزیں محبت و الفت کا موجب ہیں۔ ایک تو دینداری، سخاوت اور توضع۔ تین چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن سے انسان کو انس و محبت حاصل ہوتی ہے۔ موافق مزاج بیوی، نیک اولاد، موافق طبع بھائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو عقل مند اور درست عمل انسان محبوب ہوتا ہے۔ بے شک جب نفس کے درمیان کچھ مناسبت ہو تو ان میں باہم الفت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ جب آپس میں رشتے ملتے ہوں تو ایک دوسرے پر شفقت و مہربانی ہونے لگتی ہے۔ اور بے شک محبت وہ شے ہے کہ اسے آنکھیں بناتی ہیں، اور موت وہ شے ہے کہ اسے زبان بیان کرتی ہے۔ دوستوں، جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے وہ اکثر اس کو یاد کیا کرتا ہے اور اس کا غلام بھی بنتا ہے، بلکہ اس کی یاد پر فریفتہ اور شیدہ ہو جاتا ہے۔ جس کو تجھ سے سچی محبت ہوگی وہ تجھے فضول اور ناجائز کاموں سے ہٹا دے گا، اور جو شخص کسی چیز کا مشتاق ہوتا ہے وہ اس کے شوق میں سب چیزیں بھول جاتا ہے۔ جو شخص کسی چیز کا مشتاق ہوتا ہے وہ اس کی طلب میں بے قرار دن اور راتیں کاٹتا ہے۔ خوشی کے اوقات وہ ہیں جو آپس میں پیار اور محبت سے گزرے۔ قابل محبت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ محبت جس طرح سخاوت سے، نرمی، حسن خلق سے پیدا ہوتی ہے، ایسی اور کسی چیز سے پیدا نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے قلب سلیم اور خلق عظیم عطا فرما دیتا ہے، اور جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے عقل صحیح اور عمل مستقیم عطا فرما دیتا ہے۔ سچی محبت کی شرط یہ ہے کہ آدمی فضول تکلف کو بلائے طاق رکھے، اور خالص مصاحبت کی شرط یہ ہے کہ آپس میں زیادہ خلاف رائے نہ ہو۔ محب صادق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اہل حق کے حقوق ضائع کرنا نافرمانی میں داخل ہونا ہے۔ دوستو، جب کسی سے محبت کریں تو حد سے زیادہ نہ کیا کرو، ورنہ وہ لوگ تم کو اپنا دشمن بھی بنا لیں گے، اور جب کسی سے دشمنی کریں تو اس سے بالکل میل ملاپ ترک نہ کرو۔ پیار کرنے سے محبت مضبوط ہوتی ہے، نعمت خرچ کرنے سے ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور سخت تکالیف برداشت کرنے سے بڑے بڑے درجے ملتے اور دائمی راحت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ نفع مند خزانہ دلوں کی محبت دوبارہ احسان کرنا پہلی بار احسان کرنے سے زیادہ اچھا ہے، اور دوبارہ عذر کرنا اپنا قصور یاد دلانا ہے۔ جس شخص کے خدمتگار نرم مزاج ہوں اس کی قوم اس سے ہمیشہ محبت کرتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے محبت پیدا کرو کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ مال و دولت ہے اس کا ہرگز خیال نہ کیا کرو، اس طرح وہ تجھ سے پیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توقیر اور تعظیم کرو، جو کام اس نے حرام کیے ہیں ان سے بچے رہو، اور اس کے دوستوں سے محبت اور پیار رکھو۔ آپس میں الف و محبت رکھو، اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے راستے سے ایک طرف ہو جاؤ، اور ایک دوسرے پر فخر اور بڑائی کرنے کے تاج سر پر سے اتار دو۔ دنیا کی محبت تمام فتنوں کا سر اور جملہ مصائب کی جڑ ہے۔ مال کی محبت ہر طرح کے فتنوں کا باعث، اور حکومت و ریاست کی محبت ہر ایک طرح کی مصائب کا سر ہے۔ دنیا کی محبت طمع اور لالچ کا باعث، اور فکر کی محبت پرہیزگاری کا موجب ہے۔ مال کی محبت دین کو سست اور یقین کو فاسد اور خراب کر دیتی ہے۔ سب سے زیادہ میل محبت اس شخص سے رکھنا چاہیے جو لوگوں کی بہتری میں کوشاں ہو، اور سب سے زیادہ ایسے شخص سے محبت ہونی چاہیے جو تیرا حقیقی خیر ہوا ہو اور تیرے حال پر واقعی شفقت کرنے والا ہو۔ محب کی آنکھیں محبوب کے عیبوں کے دیکھنے سے بند، اور اس کے کان اس کی برائیوں کی قباحت سننے سے بہرے ہوتے ہیں۔ جو شخص لوگوں سے محبت اور الفت رکھتا ہے لوگ اس سے بھی محبت پیار کرتے ہیں۔ تحفہ و تحائف دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہندہ پیشانی سے یاروں اور دوستوں کے ساتھ انس و محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔